حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں 42 جگہ آیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد دنیا میں خوب بڑھی، آہستہ آہستہ یہ خدا کو بھولتے گئے جس نے اسے پیدا کیا تھا اور ان کا پالنے والا ہے، اور شیطان کے بہکاوے میں آنے لگے جس نے حضرت آدم کو جنت سے نکلوایا تھا۔ شیطان کے بہکاوے میں آ کر یہ لوگ بتوں اور آگ، سورج وغیرہ کو پوجنے لگے اور ایک خدا کی بجائے مٹی اور پتھر کے بہت سے خدا بنا لیے۔ اپنے ہاتھ سے اپنا خدا بناتے اور پھر ان سے مانگتے، حالانکہ یہ مٹی اور پتھر کے خدا اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ ان کے لیے کیا کرتے؟ اللہ میاں نے جو اپنے بندوں سے بڑی محبت رکھتا ہے، اس کو یہ کبھی گوارا نہیں کہ اس کے بندے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے لگیں اور اس کی سزا میں مرنے کے بعد دوزخ میں جلیں۔ اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنے نبی بنا کر بھیجا۔ اس زمانے میں لوگوں کی عمریں بہت بڑی بڑی ہوتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم میں وعظ کرتے رہے کہ اے لوگو، صرف اللہ کی عبادت کرو اور میرا کہنا مانو، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ لیکن لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی باتوں کو نہ مانا اور اپنے کاموں میں انگلیاں ڈالیں اور کپڑے اوڑھ لیے تاکہ حضرت نوح علیہ السلام کی آواز کانوں تک نہ پہنچ سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام ہمت نہ ہارے، وہ برابر سمجھاتے رہے اور کہتے رہے، اے لوگو، اللہ سے معافی مانگو، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے اور تم پر آسمان سے بارش برسائے گا تاکہ تم خوب اناج پیدا کر سکو اور اس کے ذریعے بڑے بڑے باغ پیدا کرے گا، ان میں نہریں پیدا کرے گا، تمہیں مالا دولت دے گا اور بیٹے دے گا۔ تمہیں کیا ہوگا گیا ہے کہ تم خدا کو نہیں مانتے، حالانکہ اس نے آسمان بنائے، چاند بنائے، سورج بنائے۔ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر اسی مٹی میں ایک دن مل جاؤ گے اور پھر قیامت کے دن اسی مٹی سے تم کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ لیکن لوگوں نے اسے اپنے بتوں کو نہیں چھوڑا اور حضرت نوح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم اپنے بتوں کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے اور ہم تم اپنے جیسا آدمی ہی دیکھتے ہیں، اور تمہارا کہنا بھی صرف چند غریب لوگوں نے مانا اور ہم تو تم کو چھوٹا سمجھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، میں تم کو جو نصیحت کرتا ہوں اس کے بدلے میں تم سے کوئی مال اور دولت نہیں چاہتا، اور جو غریب آدمی مسلمان ہوئے اور اللہ پر ایمان لائے ان کو میں اپنے مال سے تمہارے کہنے سے نکالوں گا نہیں۔ اگر میں ان کو اپنے پاس سے نکال دوں تو خدا کے عذاب سے مجھے کون بچائے گا؟ اگر میں ایسا کروں گا تو بہت ناانصاف ہو جاؤں گا۔ ان کی قوم کے لوگوں نے کہا، اے نوح علیہ السلام، تم نے ہم سے جھگڑا بہت کر لیا۔ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب سے تم ہم کو ڈرا رہے ہو وہ لے آؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ جب اللہ پاک چاہیں گے عذاب لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی کے ذریعے حکم دیا کہ تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ اور کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ تم غم نہ کرو، ایک کشتی بناؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے خدا کے حکم کے مطابق کشتی بنانا شروع کر دی۔ تو جب لوگ ان کی قوم کے سردار کے پاس سے گزرتے تو ان کو کشتی بناتے ہوئے دیکھتے تو ان کا مذاق اڑاتے۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کے مذاق کے جواب میں کہتے کہ آج مذاق کر لو، کل جب تمہارے پر عذاب آئے گا تو اس وقت ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ آخر اللہ تعالیٰ کا عذاب اس کے وعدے کے مطابق آیا۔ زمین سے پانی نکلنا شروع ہوا اور آسمان سے بارش آنا شروع ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ سب جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لو
اور جو لوگ تمہارے اوپر ایمان لائے یعنی مسلمان ہو گئے ان کو سوار کر لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اسی کشتی میں سوار ہونے والوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کشتی میں سوار ہو جاؤ کہ اس کا چلنا اور ٹھہرنا اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ پر بخشنے والا، مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کشتی ان سب کو لے کر لہروں میں چلنے لگی تو اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، اے بیٹا، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ مت رہو۔ اس نے کہا، میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور پانی سے بچ جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، آج خدا کے عذاب کے سوا خدا کے کوئی نہیں بچانے والا۔ اتنے میں دونوں کے درمیان ایک پانی کی لہر اٹھی اور وہ ڈوب گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اپنا پانی نگل جاؤ، اور آسمان کو حکم دیا کہ پانی برسانا بند کر دے، یہاں تک کہ پانی خشک ہو گیا اور تمام کافر دنیا میں ختم کر دیے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کوا جودی پر ٹھہری اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے عرض کیا کہ اے میرے رب، میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں سے ہے اور آپ کا وعدہ سچا ہے۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا مطلب تھا کہ اے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا کہ تیرے گھر والے کو اسی طوفان سے بچا لوں گا، پھر میرا بیٹا کیوں ڈوبا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح، تیرا بیٹا تیرے گھر والوں میں سے نہیں تھا کیونکہ اس کے عمل اچھے نہیں تھے۔ میں تجھ کو نصیحت کرتا ہوں کہ ایسی بات نہ کر جو تیرے علم میں نہیں، اس لیے کہ اللہ کے علم ازلی میں کافر ہے، اور یہ بات نوح علیہ السلام کے علم میں نہ تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ پاک سے توبہ کی اور اپنے کہنے کی معافی چاہی۔ اللہ پاک نے اس کو معاف کر دیا اور حکم دیا کہ اے نوح، میری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اترو۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی عمر سے دنیا بسی اور آہستہ آہستہ ان کے بال بچے آباد ہو گئے۔ یہ سب لوگ خدا تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہے۔ زمانہ گزرتا گیا اور آہستہ آہستہ شیطان نے پھر بہکانا شروع کر دیا، تو یہ لوگ خداوند تعالیٰ کو بھولنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے پیغمبر تھے، اپنے بیٹے کو اس کے برے کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہ بچا سکے۔ اسی طرح اگر ہمارے ماں باپ اللہ کے کہنے ہی والے کتنے ہی ولی کیوں نہ ہو، اگر ہمارے عمل اچھے نہ ہوں تو وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہ بچا سکیں گے۔ ہم کو اپنے بزرگوں نیک عمل کا سہارا نہیں لینا چاہیے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائے ہوئے کاموں پر عمل کر کے نیک بننا چاہیے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ اگر تم ایک ذرا برابر بھی نیکی کرو گے تو ہم اس کے بدلے 10 دیں گے، اور اگر ایک ذرا برابر بھی برا عمل کرو گے تو وہ بھی تمہارے سامنے آ جائے گا۔ اگر دوستوں کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔